السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہربلس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے درود پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ گردے خراب کیوں ہوتے ہیں، یعنی انسانی باڈی کے اندر یا جانوروں کے اندر بھی، یہ کہہ لیں کہ حیوانات کے اندر یہ ایک عضو گردے موجود ہوتے ہیں، لیکن ان کے گردے خراب نہیں ہوتے ہیں، لیکن انسانوں کے گردے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے اوپر آج ہماری ویڈیو ہے اور یہ آپ نے ویڈیو غور سے سننی بھی ہے اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے، کیونکہ ہم نے جو بہتر انشاءاللہ آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں اور آپ کے لیے اچھا سوچتے ہیں ہم کہ آپ اپنی لائف جو ہے، اپنی زندگی جو ہے وہ اچھی گزاریں، تو اس میں آپ نے جو میں چند آپ کو اس کی تدابیر بتاؤں گا، جو چند احتیاطیں آپ کو بتاؤں گا، اگر وہ آپ اختیار کر لیتے ہیں، کیونکہ اس وقت جو ہے یعنی یہ کچھ سالوں سے یہ گردے خراب ہونے کا جو مرض جو ہے یہ بے تحاشا پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی روک تھام ہم نے کرنی ہے، یعنی اپنی غذاؤں کے ذریعے سے، اپنی سیر و تفریح کے ذریعے سے، یعنی ہم نے کچھ تدابیر ایسی اختیار کرنی ہے تاکہ ہمارے جو گردوں کا جو مرض، جو گردوں کی کمزوری جو ہے، یا گردے فیلر جو ہے، یعنی گردے فیل ہوتے جا رہے ہیں لوگوں کے اور وہ موت کی طرف تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں، تو تاکہ اس کی روک تھام ہو سکے۔ تو اس کی وجوہات میں سے یا اس کے اسباب میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے آج پیش کروں گا کہ سب سے بنیادی اور اول چیز جو ہے اس کے اندر وہ ہے پانی کی کمی، کہ ہم لوگ پورے دن کے اندر یعنی بھاگم دوڑ کے اندر رہتے ہیں، ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی پانی کے اوپر، یعنی ہمیں ہر ایک گھنٹے کے بعد کم از کم 1-2 گلاس پانی کے پی لینے چاہیے، لیکن ہم سارا دن گزر جاتا ہے، ہم 1 گلاس تو کیا، ہم آدھا گلاس پانی بھی نہیں پیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ سب سے جو بنیادی بات اس میں کہ آپ نے صاف ستھرا پانی پینا ہے۔ صاف ستھرے پانی سے مراد کیا، جو یہ فضلات وغیرہ یا یہ گٹروں کے پانی کی مکسنگ وغیرہ، یا یہ ہمارا سب سے بڑا یہ المیہ ہے ہمارے ملک پاکستان کے اندر بھی، کہ ہمارے ہاں پانی وہ ناقص معیار کا ہے۔ اس کی وجہ سیوریج لائنوں کا، یہ کہہ لیں کہ خرابی کی وجہ سے وہ پانی زیر زمین جذب ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے پانی کا معیار جو ہے وہ ناقص ہو رہا ہے، وہ پانی اس معیار کا نہیں ہے جو پینے کے قابل ہوتا ہے، جو صحت کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پانی کا آپ نے زیادہ استعمال کرنا اور اچھی کوالٹی کا پانی آپ نے پینا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ گرم اور محرک غذاؤں کا استعمال ایک تناسب کے ساتھ کرنا ہے، یعنی مناسب مقدار کے اندر یہ گرم اور محرک غذائیں جو ہیں یہ آپ نے استعمال کرنی ہے، چاہے وہ گرم غذائیں، چاہے وہ محرک غذائیں، چاہے وہ خشک غذائیں، چاہے وہ ٹھنڈی غذائیں، یعنی آپ نے اپنی غذا کو ایک ترتیب کے ساتھ کھانا ہے۔ اگر آپ اپنی ترتیب کے ساتھ اپنی غذا کو استعمال کرتے ہیں، غذا کو کھاتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ گردے والا جو مسئلہ، جو گردوں کی کمزوری کا مسئلہ جو ہے، یا یہ گردے خراب ہونے کا جو مسئلہ جو ہے، یہ انشاءاللہ اس سے آپ بچ سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ بادی اور تلی ہوئی غذاؤں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ یہ میں بالکل نہیں کہتا کہ آپ بالکل ان کے نزدیک نہ جائیں، کھائیں لیکن ایک تناسب کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ آپ دن کے اندر جو ہے تلی غذاؤں کا بے تحاشا استعمال کریں، بادی غذاؤں کا آپ بے تحاشا استعمال کریں۔ ہوتا کیا ہے کہ گردوں کے اوپر بوجھ بڑھتا ہے، گردوں کو توانائی جو ہے وہ زیادہ صرف کرنا پڑتی ہے، گردوں کے اوپر جو چربی ہوتی ہے وہ ایسا ایسا پگھلنا شروع ہو جاتی ہے، گردے کمزور ہو جاتے ہیں۔ گردوں کا جو نظام اخراج والا جو، یعنی وہ ایک فلٹر ہے، یعنی وہ فلٹریشن پلانٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر یہ 2 گردے جو لگائے ہیں یہ فلٹریشن کرتے ہیں، یہ فلٹر ہے۔ اگر وہ فلٹر کمزور ہو جاتے ہیں تو لازمی بات ہے وہ ایسڈ جو ہے وہ اندر رکنا شروع ہو جاتے ہیں، پورے جسم کے اندر پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں آپ نے غذا کا، خاص طور پر بادی اور تلی غذاؤں کا استعمال ایک تناسب کے ساتھ کرنا ہے۔
اس کے علاوہ اس کا ایک اور جو مین سبب جو ہوتا ہے، مین اس میں سبب یہ ہوتا ہے کسی بھی کیمیکل کا جسم کے اندر چلے جانا۔ اب کیمیکل میں آپ فرض کریں کہ بوتلیں جو ہم پیتے ہیں، یہ پیپسی، ٹین، کوکا کولا یا اس طرح کے جتنے یہ برانڈ موجود ہیں، اب وہ بھی گردوں کو کمزور کرتی ہیں، گردوں کی چربی کو پگھلاتی ہیں، وہ کیمیکلز ہیں۔ اس کے علاوہ آپ شربت انار پئیں، جام شیریں پئیں، روح افزا پئیں، یعنی جس طرح کے یہ دیسی جو شربت موجود ہے، اگر وہ بھی آپ نہیں پینا چاہتے ہیں تو خالص جوس آپ نکال کے پئیں۔ کیمیکلز والے جو جتنی غذائیں ہیں ان سے اپنے آپ کو آپ بچائیں۔ اس میں ایک اور سب سے جو بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے، جو بڑا اس کا مین سبب ہوتا ہے، وہ ہے چکنائیوں کی زیادتی۔ جسم کے اندر جب چکنائی بڑھ جاتی ہے، چکنائی کے زیادہ استعمال آدمی کرتا ہے تو وہ بھی گردوں پر بوجھ بناتی ہے، گردے کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور جو بڑا سبب جو ہے وہ ہے مشت زنی کا۔ نوجوان مشت زنی کے اندر، اغلام بازی کے اندر، یا اس طرح کے ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے گردے کمزور ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ شادی شدہ حضرات کے اندر بھی یہ ایک مسئلہ کہ کثرت جمع، یعنی ہم بستری کی کثرت کرنا، اس کی وجہ سے بھی گردے کمزور ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں آخری سبب جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ہے نشہ آور ادویات کا استعمال، نشہ آور غذاؤں کا زیادہ استعمال۔ یعنی جتنے بھی نشے ہیں وہ لوگ آج کل غذا کی طرح استعمال کر رہے ہیں، چاہے بھوک ہے یا نہیں لیکن سگریٹ ہم نے پینا ہے، کھانا کھانا یا نہیں کھانا لیکن سگریٹ ہم نے پینا ہے، شراب ہم نے پینی ہے، چرس، پاؤڈر، پتہ نہیں کیا کیا، آئس یا اور اس طرح کے اور بوتلیں، پتہ نہیں کون کون سی نسل کی جو وہ آج کل مارکیٹ میں موجود ہے جو یہ نشہ مہیا کرتی ہیں، ان کا جب آپ بے تحاشا استعمال کریں گے تو آپ کے گردے جو ہے ایسے ایسے کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ اپنی موت کی طرح جو تیزی کے ساتھ بھاگنا شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو میں نے آپ کو یہ تمام تدابیر بتائی ہیں ان کے اوپر آپ عمل کریں تاکہ ہم اپنی زندگی کو اچھے طریقے کے ساتھ گزار سکیں، تندرستی کے ساتھ گزار سکیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔